نیا گریڈنگ سسٹم کیا ہے؟ کیا نئے گریڈنگ سسٹم سے تعلیمی معیار میں بہتری آ سکے گی؟ پاکستان میں میٹرک اور انٹر کے امتحانات کے نتیجے تیار کرنے کے طریقہ کار کو بدلا جا رہا ہے۔ نئے طریقہ کار کے مطابق امتحانات کے بعد نتائج جو ہوں گے وہ اب نمبروں میں نہیں بلکہ گریڈز میں آیا کریں گے، اور یہ گریڈز یہ حتمی گریڈز ہوں گے، یعنی پوائنٹس ہوں گے۔ جی پی اے کا تعین بھی یہی پوائنٹس کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 2025 کے بعد جب نیا نظام 3 مراحل سے گزرنے کے بعد مکمل طور پر رائج ہو جائے گا تو میٹرک اور انٹر کے طلباء کی ریزلٹ کارڈز پر نمبرز نہیں ہوں گے، ہر مضمون میں الگ الگ اور مجموعی طور پر حاصل کیے گئے گریڈز اور گریڈنگ پوائنٹس درج ہوں گے۔ آخر میں مجموعی طور پر حاصل کیا گیا سی جی پی اے بھی درج کیا جائے گا۔ نئے نظام میں ایک اور پیش رفت یہ بھی کی گئی ہے کہ ایف گریڈ یعنی جو فیل کے لیے استعمال ہوتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ یو گریڈ آ گیا ہے۔ اب یو گریڈ کا مطلب کیا ہے؟ یو گریڈ کا مطلب یہ ہوگا انسیٹسفیکٹری، یعنی یہ گریڈ لینے والے طالب علم کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے۔ پرانے نظام میں جب طالب علم کو کوئی مضمون پاس کرنا ہوتا تو وہ اسے کم از کم 33 یا 33% نمبرز درکار ہوتے تھے۔ نئے نظام میں کامیابی کے اس پیمانے کو تبدیل کر کے 33 سے بڑھا دیا ہے اور اس کو 40% کر دیا۔ اس نئے نظام کا نفاذ جو ہے پورے ملک میں یکساں ہوگا اور اس کا آغاز رواں تعلیمی سال یعنی 2023 سے کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 2024 کے امتحانات کے بعد آنے والے ریزلٹ کارڈز پر نئے نظام کے گریڈز موجود ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پاکستان میں مختلف پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے جو میرٹ کا نظام تھا وہ بھی بدلا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے میڈیکل کالجوں میں داخلوں کے لیے دوڑ میں امیدواروں کو معلوم ہوتا تھا کہ انہیں داخلے کے لیے کم از کم کتنے نمبرز درکار ہوں گے، لیکن نئے نظام کے مطابق یہ مقابلہ اب سی جی پی اے پر منتقل ہو جائے گا۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس تبدیلی سے پاکستان میں تعلیم کے معیار میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی آئے گی بھی یا نہیں؟ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ نیا گریڈنگ سسٹم یا نیا گریڈنگ نظام ہے کیا۔ پچھلے دنوں انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی IBCC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے بتایا کہ امتحانات کے نتائج دینے کا نظام جو ہے وہ باقی دنیا میں رائج طریقہ کار جو ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پرانے نظام کا متبادل تلاش کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو 2 قسم کے بین الاقوامی طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ پوائنٹ سسٹم تھا، یعنی 9 سے لے کر 1 تک پوائنٹس دیے جاتے ہیں، اور دوسرا انگریزی حروف یعنی الفابیٹس کا 7 نکاتی نظام ہے۔ ان کے مطابق ہم نے اس نظام کو اپنانے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ پہلے سے بھی ہمارے ہاں کسی نہ کسی صورت میں رائج ہے اور لوگ اس سے واقف ہیں۔ تاہم پاکستان میں رائج کیا جانے والا نیا نظام 7 نکات کے بجائے 10 نکاتی ہوگا۔ اس نئے نظام کے 10 پوائنٹس کے مطابق A++ سب سے اول گریڈ ہوگا۔ یہ 95% سے لے کر 100% تک کارکردگی دکھانے والے بچوں کو ملے گا۔ اس کا مطلب ایکسیپشنل ہوگا، اور اس کے گریڈنگ پوائنٹس 5 ہوں گے جو کہ جی پی کی سب سے زیادہ حد ہے۔ اسی طرح A+ کا جی پی 4.7 ہوگا اور کارکردگی 90 سے لے کے 95% کے درمیان ہوگی۔ یوں 10واں اور سب سے آخری گریڈ یو یعنی انسیٹسفیکٹری ہوگا جو 40% سے کم کارکردگی پر دیا جائے گا اور اس کا جی پی اے 0 ہوگا۔ دوسرا سوال، نیا نظام پرانے نظام سے کیسے مختلف ہوگا؟ دیکھیں، پرانے نظام میں امتحانات کے نتائج میں بنیادی طور پر نمبرز مرکزی حیثیت رکھتے تھے جن کی بنیاد پر گریڈز کا تعین کیا جاتا تھا، اور اس میں جی پی اے یا سی جی پی اے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا۔ یہ نظام بنیادی طور پر انگریزی حروف تہجی کے 6 نکات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا گریڈ A اور سب سے برا گریڈ F ہے، جس کا مطلب فیل ہے۔ لفظ فیل اس کے سامنے درج کیا جاتا ہے جو ریزلٹ کارڈ کا حصہ ہوتا ہے۔ خیال رہے
ہے کہ تعلیمی معیار پرکھنے کے لیے امتحانات کے جدید بین الاقوامی نظام فیل کے لفظ کو منظر پر آنے نہیں دیتے۔ پرانے نظام کے مطابق طالب علموں کو نمبرز دیے جاتے تھے اور صرف اسی پر ان کی کارکردگی کو جانچا جاتا تھا، ضروری نہیں کہ یہ ان کی حقیقی کارکردگی کی صحیح عکاسی کرتے ہوں۔ اسی طرح پرانے نظام کے مطابق رزلٹ کارڈ پر طالب علم کو اس کی کارکردگی کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا، جو نئے نظام میں شامل کیا گیا ہے۔ اب جو نئے رزلٹ کارڈز آئیں گے ان پر پہلے مرحلے میں نمبرز بھی ہوں گے اور ساتھ جی پی اور گریڈ بھی ہوں گے، لیکن جب یہ مکمل طور پر رائج ہو جائے گا یہ سسٹم تو نمبرز مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ نئے نظام کب اور کیسے لاگو ہوگا، تو آئی بی سی سی کے ڈائریکٹر نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے لیے یہ نظام تمام صوبوں اور پورے ملک میں یکساں طور پر ایک ہی وقت میں نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے بتدریج نفاذ کے لیے اس کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ طالب علم، اساتذہ اور تعلیمی ادارے اس کے لیے تیاری کر پائیں اور انہیں جو تبدیلیاں لانی ہے اس کے لیے انہیں موزوں وقت دیا جائے۔ پہلے مرحلے کا آغاز سن 2023 کے تعلیمی سال سے ہوگا۔ سن 2023 میں ہی جی پی اے رزلٹ کارڈز پر آ جائیں گے، لیکن ساتھ میں نمبرز بھی رہیں گے۔ سن 2024 میں دوسرے مرحلے میں گریڈز کا بھی شامل کیا جائے گا اور سن 2025 میں گریڈز اور جی پی اے ہوگا، نمبرز بالکل نہیں ہوں گے۔ نمبرز نہ ہونے کا مطلب ہے کہ کسی بھی مضمون یا مجموعی طور پر کل نمبرز اور حاصل کردہ نمبرز دونوں نہیں ہوں گے۔ رزلٹ کارڈ پر ہر ایک مضمون کے سامنے اس میں حاصل کردہ جی پی اے اور گریڈز ہوں گے اور آخر میں مجموعی گریڈ اور سی جی پی اے دیا جائے گا۔ اسی طرح جی پی اے کے بعد ایک خانہ ریمارکس کے لیے چھوڑا جائے گا جس میں طالب علم کو انفرادی طور پر فیڈ بیک بھی دی جا سکے گی۔ آئی بی سی سی کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ جب فیل کا گریڈ ختم کر دیا گیا ہے اور پاس ہونے کی حد کو بڑھا کر 40% کر دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ایک تبدیلی یہ بھی کی گئی ہے کہ امتحانات بھی سال میں 2 ہوں گے۔ جس طرح سیمسٹرز ہوتے ہیں سال میں 2 تو سال میں 2 امتحانات ہوں گے۔ پہلے بھی ہمارے ہاں سال میں 2 امتحانات ہوتے تھے، لیکن اس میں دوسرا امتحان سپلیمنٹری ہوا کرتا تھا، یعنی وہ مضمون جو پاس نہیں ہو پائے ان کے لیے دوبارہ امتحان دیا جاتا تھا، لیکن اب 2 سالانہ امتحانات ہوں گے اور طالب علم دونوں میں بیٹھ سکے گا۔ اب ایک اور سوال یہ ہے نئے نظام سے میرٹ پر کیا اثر پڑے گا۔ وہ تمام تعلیمی ادارے جو انٹرمیڈیٹ یا میٹرک کے بعد میرٹ کے اعتبار سے داخلے دیتے ہیں وہ اپنا طریقہ کار نئے گریڈز کے نظام پر منتقل کر لیں گے۔ جیسا کہ میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے اگر پہلے میرٹ حاصل کردہ نمبرز کی ایک شرح ہوتی تھی تو اب وہ سی جی پی اے سے بدل جائے گی اور اس کے بعد میڈیکل کالجز یا یہ تعلیمی ادارے جو اپنے انفرادی داخلہ امتحانات لیتے ہیں ان کی کارکردگی میرٹ کا تعین کرے گی۔ اور اس گریڈز کے نظام کی طرف تبدیلی سے پہلے لوگوں نے بڑے سوال کیے کہ کیا اس سے نظام میں بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی، اور سب سے پہلے امتحانات کا رزلٹ دینے کا طریقہ کار کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے، اس سے کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بحث کو سنا ہے، پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پہلے امتحانات کے طریقہ کو بدلیں گے، باقی طریقہ کار خود بخود اس کے مطابق ڈل جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے باہمی مشورے سے یہ کام کیا ہے، نظام میں تبدیلی لانے کا یہ زیادہ واضح طریقہ کار ہو سکتا تھا۔ جب امتحانات کا طریقہ کار بدل جائے گا پھر استاد بھی خود کو چینج کرے گا اور اپنا پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ اپڈیٹ کرے گا اور چینج کرے گا۔ اس طرح جب تک یہ نظام مکمل طور پر لاگو ہوگا اس وقت تک پڑھائی کا طریقہ کار خود بخود بدل چکا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ امتحانات میں جو کوسچنز ہوں گے وہ تصوراتی نوعیت کے ہوں گے، یعنی کنسپچول سوالات زیادہ سے زیادہ ہوں گے اور رٹے کے نظام کو ختم کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ نظام نیچے تک اسکولوں اور کالج
جو کہ پڑھانے کے طریقوں میں تبدیلی کا باعث بنے گا۔ ہم تو بہت عرصے سے چلا رہے ہیں اور ہر ڈائس سے ہم نے آواز اٹھائی ہے کہ خود کو چینج کرو، یہ زمانہ ہے تبدیلی کا، ابھی آپ نے چینج ہونا ہے، استاد نے اپڈیٹ ہونا ہے، اسکولز انتظامیہ نے اپنے اسکول میں رائج جو پرانا سسٹم ہے امتحان لینے کا اور ٹیچنگ کا اور پھر مارکس کا، تو وہ چینج کرنا ہوگا، لیکن آپ لوگ نہیں سن رہے تھے، تو ابھی آپ نے مجبوراً اسی کی طرف آنا ہے۔ ابھی بھی میں آپ کو ایک اویئرنیس میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ اپنے اساتذہ کو اپڈیٹ کیا کریں، ساتھ ساتھ ان کی پیشہ ورانہ تربیت کا خاص اہتمام کیا کریں، اور دنیا کو دیکھیں کہ دنیا کس طرح اپنے ایجوکیشن سسٹم میں چینج لاتی ہے، اور اسی کے مطابق آپ خود میں چینج لائیں۔ تھینک یو سو مچ۔